وقت متعین نہیں ہے. روز انسان کو روحانی غذا کی ضرورت پڑتی ہے، جس طرح انسان کو زندہ رہنے کے لیے روز کھانے اور پینے کی ضرورت ہوتی. رمضان کا موسم ابھی آیا، بہت سے لوگ مسجد آنے لگے، بہت سے لوگ نمازی بن گئے، بہت سے لوگ تہجد گزار بن گئے، بہت سے لوگ کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اللہ کی عبادت کا جذبہ پیدا ہوا، اللہ کی بندگی کا جذبہ پیدا ہوا. لیکن رمضان کے جاتے ہی مسجدیں ویران ہو جاتی، مسجدوں میں بہت کم تعداد ہو جاتی. وہ اللہ جو رمضان میں تھا وہ اللہ آج بھی ہے، وہ اللہ کل بھی رہے گا. انسان کو جس طرح رمضان میں عبادت کی ضرورت ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی انسان کو عبادت کی ضرورت ہے. جس طرح رمضان میں انسان کے لیے روزہ ضروری ہے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اس کے لیے نماز ضروری ہے. جس طرح رمضان میں تلاوت ضروری ہے اس کی روح کو زندگی دینے کے لیے، اسی طرح رمضان کے بعد بھی اس کو باقی رہنے کے لیے اور اس کی روح کو زندہ رکھنے کے لیے تلاوت کی ضرورت ہے. تو اللہ کی بندگی کا تعلق کسی خاص موسم سے نہیں ہے، کسی خاص دن سے نہیں ہے، کسی خاص سال سے نہیں ہے. اللہ کی بندگی کا تعلق اور اللہ کی عبادت کا تعلق پیدائش سے لے کے موت تک ہے، موت تک ہے. جب تک انسان کی سانس چل رہی ہے، جب تک انسان کے اندر زندگی ہے، جب تک انسان کی جسم میں جان باقی ہے، اس وقت تک اللہ کی بندگی اس کے اوپر فرض ہے. حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. آخری دم تک آپ اللہ کی بندگی پر قائم رہیے، آخری سانس تک آپ اللہ کی عبادت کیجئے، آخری سانس تک آپ نمازوں کی پابندی کیجئے، آخری سانس تک آپ تلاوت کا اہتمام کیجئے، آخری سانس تک آپ دیگر عبادات کا اہتمام کیجئے، فرائض کا اہتمام کیجئے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اوپر فرض کی ہے. اس لیے کہ انسان اپنے عمل سے بنتا ہے، انسان کا جسم کوئی معنی نہیں رکھتا. انسان کی زندگی عمل سے ہوتی ہے، انسان کا وجود اس کے عمل سے ہوتا ہے، انسان کا نام اس کے کردار سے ہوتا ہے، انسان کا معیار اس کے عمل سے بلند ہوتا ہے. جس انسان کا عمل اچھا ہوتا ہے وہ انسان بلند ہوتا ہے، چاہے اس کا جسم کتنا ہی کمزور ہو. اور جس انسان کا عمل خراب ہوتا ہے وہ انسان بہت ہی ذلیل اور خوار ہوتا ہے. اگرچہ اس کا جسم بہت ہی خوبصورت ہو، اس کا جسم بہت طاقتور ہو اور اس کے جسم پر لاکھوں اور کروڑوں کے لباس موجود ہوں. اگر ایک کتے کو 5 اسٹار ہوٹل میں رکھ دیا جائے، ہوائی جہاز پر اس کو چڑھا دیا جائے، تو اس سے اس کا اسٹیٹس بلند نہیں ہو جائے گا. اسی طرح انسان کا اسٹیٹس، انسان کا معیار اور انسان کی حیثیت اس کے عمل سے ہوتی ہے. عمل سے ہی انسان اصل میں زندہ ہے، عمل سے ہی اصل میں انسان ہے، ورنہ انسان میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے. آج لوگ سب کچھ بنانا چاہتے ہیں لیکن اپنے عمل کو بہتر نہیں بنانا چاہتے ہیں. انسان بلڈنگیں بناتا ہے، انسان کارخانے بناتا ہے، انسان فیکٹریاں بناتا ہے، انسان دکان بناتا ہے، انسان نوکری بناتا ہے، انسان بہت ساری چیزیں بنانا چاہتا ہے، بینک بیلنس بنانا چاہتا ہے، سماج میں اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے.
لیکن یہ ساری چیزیں مٹی میں مل جانے والی ہیں. صرف انسان کا عمل ہے جو انسان کو امر بناتا ہے، جو انسان کو زندہ و جاوید بناتا ہے، اور جو انسان کو حقیقت میں انسان بناتا ہے. عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری ہے. عمل ہی انسان کو جنت میں پہنچاتا ہے، اور عمل ہی انسان کو جہنم میں پہنچاتا ہے. عمل ہی انسان کو شیطان بنا دیتا ہے، اور عمل ہی انسان کو فرشتہ بنا دیتا ہے. عمل انسان کو آسمان کی بلندی تک پہنچا دیتا ہے، بلکہ اس سے اوپر تک لے جاتا ہے. لیکن اگر انسان کا عمل خراب ہو جائے تو وہی عمل اس کو مٹی میں ملا دیتا ہے، وہی عمل اس کو نست و نابود کر دیتا ہے. آج دنیا کی تاریخ میں جن کے نام لیتے ہیں وہ لوگ وہ تھے جن کا عمل بلند تھا، جن کا کردار بلند تھا، جن کا اخلاق بلند تھا، جن کے اندر سچائی تھی، جن کے اندر دیانتداری تھی، جن کے اندر اللہ کا خوف تھا، جن کے اندر عمل کا جذبہ تھا، جن کے اندر بندگی کا جذبہ تھا، اور جس کے اندر اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ تھا. یہی وہ لوگ تھے جو کل بھی امر تھے اور آج بھی امر ہیں. آج بھی ان کا نام عزت کے ساتھ لیا جاتا ہے. جب بھی ان کا نام آتا ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، گردنیں جھک جاتی ہیں احترام کی وجہ سے. یہ کس چیز کی طاقت ہے؟ یہ انسان کے عمل کی طاقت ہے، انسان کے کردار کی طاقت ہے. انسان ہی انسان کو، انسان کا عمل ہی انسان کو ذلیل بناتا ہے، اور انسان کا عمل ہی اس کو معزز بناتا ہے. جو اللہ کے حکم سے اپنے کو چھوڑ لیتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں معزز ہو جاتا ہے، اور دنیا کی نگاہ میں معزز ہو جاتا ہے. دنیا کی نگاہ میں وہ طاقتور بن جاتا ہے. اور جو اللہ سے اپنا رشتہ توڑ لیتا ہے اور اپنا رشتہ کمزور کر لیتا ہے وہ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاتا ہے، اور اللہ کی نگاہ میں بھی وہ رسوا ہو جاتا ہے. علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم تو خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر. جو صحیح معنی میں مسلمان تھے، جن کا عمل اسلامی تھا، جن کا کردار اسلامی تھا، جن کا معاملہ اسلامی تھا، جن کے اندر تقویٰ تھا، دنیا اس کے سامنے سر جھکاتی تھی، دنیا اس کے سامنے سجدہ کرتی تھی. دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ان سے ڈرتی تھی، ان سے لرزتی تھی. جب اسلامی کردار ختم ہو گیا، جب اسلامی عمل ختم ہو گیا، جب اسلامی معاملہ ختم ہو گیا، جب اللہ کا تقویٰ ختم ہو گیا ہمارے دلوں سے، تو پھر مسلمان ذلیل و خوار ہو گئے. ان کے اوپر قانون بنائے جانے لگے، ان کو جکڑنے کے لیے بل پاس ہونے لگے، ان کو گھیرنے کے لیے ساری حد بندیاں کی جانے لگی، اس لیے کہ اس کا عمل کمزور ہو گیا. جس کے دل میں اللہ ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کا نور ہوتا ہے، جس کے دل میں ایمان کی طاقت ہوتی ہے، جس کے کردار میں اسلام کی طاقت ہوتی ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی، اس کو دبا نہیں سکتی، کوئی قانون اس کو مٹا نہیں سکتا. آج مسجد کو ختم کرنے کے لیے، مدارس کو ختم کرنے کے لیے قانون لایا جا رہا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ کل ہی پارلیمنٹ کے دونوں ہاؤس سے وقف بل پیش کیا گیا ہے. یہ بل اس لیے پیش کیا گیا ہے تاکہ مسجدوں کو ختم کیا جائے، ایمان کے مراکز کو ختم کیا جائے، مدرسوں کو ختم کیا جائے، خانقاہوں کو ختم کیا جائے. لیکن اگر مسلمان یہ طے کر لیں کہ ہمارا دل اللہ سے جڑ جائے گا تو کوئی بل اس کو مٹا نہیں سکتا. یہ دل اور بل کا کھیل اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، اگر آپ کے اندر اسلامی عمل ہوگا، آپ کا کیریکٹر اسلامی ہوگا، آپ کی زبان مسلمانوں کی طرح ہوگی، تو کوئی بل آپ کو مٹا نہیں سکتا، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو دبا نہیں سکتی.
بڑے بڑے قانون اس دنیا میں بنائے گئے، ہٹلر نے بھی قانون بنایا اور بڑے بڑے شہنشاہوں نے بھی قانون بنایا اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن وہ خود مٹ گئے، وہ خود مٹی میں مل گئے جن لوگوں نے اسلام کو مٹانے کے لیے قانون بنایا تھا۔ اس ملک میں انگریز بھی آئے، انگریزوں کا دور بھی آیا، انگریزوں کی حکومت بھی آئی، اور انگریزوں نے بھی بہت سے بل بنائے تھے، بہت سے قانون بنائے تھے مسلمانوں کو مٹانے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے، لیکن اس ملک سے انگریزوں کا وجود مٹ گیا اور اسلام آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ رہے گا اور قیامت تک زندہ رہے گا۔ دنیا کی کوئی طاقت، دنیا کا کوئی قانون، دنیا کا کوئی بھی اسلام کو مٹا نہیں سکتا۔ ہم کو مٹا سکتا ہے اگر ہمارا رشتہ اسلام سے ٹوٹ جائے، ہم کو دبا سکتا ہے اگر ہمارا رشتہ اسلام سے کمزور ہو جائے، ہم کو وہ ختم کر سکتا ہے اگر ہمارا تعلق اللہ سے کمزور ہو جائے اور ہمارا رشتہ اللہ سے کمزور ہو جائے تو مسلمانوں کو مٹایا جا سکتا ہے، مسلمانوں کو کمزور کیا جا سکتا ہے، مسلمانوں پر ظلم کیا جا سکتا ہے، لیکن ٹوٹلی مسلمانوں کو بھی نہیں مٹایا جا سکتا۔ اس لیے کچھ مسلمان ایسے ضرور ہوں گے جن کا دل اللہ سے مضبوط رشتہ دل کا قائم ہوگا، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوگا، جن کے دل میں اللہ کے حکم پر مر مٹنے کا جذبہ ہوگا۔ ایسے لوگوں کو کبھی مٹا نہیں جا سکتا، ایسے لوگوں کو کبھی دبایا نہیں جا سکتا۔ ہندوستان کے جو حالات ہیں وہ آپ سب کے سامنے، مسلمانوں کو مٹانے کے لیے اور مسلمانوں کو وجود کو ختم کرنے کے لیے پوری طاقت لگی ہوئی ہے، پورا سسٹم لگا ہوا ہے، پورا تنتر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ کبھی زمین بھی مسلمانوں کے خلاف ہونے لگتی ہے، انسان کو اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے۔ یہ ڈر کیوں اس کے اندر پیدا ہوتا ہے، یہ گھبراہٹ اس کے اندر کیوں پیدا ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس کا رشتہ اللہ سے کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کے سسٹم میں آپ زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ حکومت کے تخت پر بیٹھے ہیں، اقتدار کی کرسی پر بیٹھے ہیں، وہ آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ آپ کا ایکسپلوٹیشن کرتے ہیں، آپ کا استحصال کرتے ہیں، آپ کے ووٹوں کا استحصال کرتے ہیں، آپ کے ووٹوں کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، آپ کی طاقت کو وہ کمزور کرتے ہیں اور آپ بار بار دھوکہ کھاتے ہیں۔ اپنے دشمنوں کو پہچانیے، ان سانپوں کو پہچانیے جو آپ کے آستینوں میں پل رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ جس پارٹی نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی ہے، جس پارٹی نے مسلمانوں کا ووٹ حاصل کر کے حکومت حاصل کی ہے، آج وہ اس بل کی حمایت میں کھڑے ہیں۔ اس پارٹی سے تعلق رکھنا حرام ہے، اس لیے کہ وہ آستین کے ساتھ ہیں، وہ مسلمانوں کے دشمن ہیں، اور جو لوگ ان سے وابستہ ہیں ان کو بھی سمجھنا چاہیے کہ ہم اسلام کے دشمنوں سے اپنا تعلق قائم نہیں رکھ سکتے ہیں۔ ان کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ وہ اس پار ہیں یا اس پار ہیں، وہ اسلام کے دشمنوں کے ساتھ ہیں یا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ غداروں کے ساتھ ہیں یا وہ مسلمانوں کے ساتھ ہیں، وہ منافقوں کے ساتھ ہیں یا وہ اسلام کے نام لینے والوں کے ساتھ ہیں۔ ان کو طے کرنا پڑے گا۔ اور جو لوگ منافقت کا کردار ادا کرتے ہیں، جو ادھر بھی رہتے ہیں وہ ادھر بھی رہتے ہیں، ان کے لیے بہت خطرے کی بات ہے۔ ایسے لوگ ہماری صفوں میں بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے درمیان بھی ایسے لوگ ہیں جو کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ سیاسی پارٹی سے تعلق رکھ سکتے ہیں، ایک ڈیموکریٹک ملک ہے، جمہوری ملک ہے، ہر پارٹی کو اپنا پرچار کرنے کا اس ملک میں اختیار ہے، لیکن جو پارٹی کھلم کھلا آپ کے ساتھ دغا بازی کرے اس پارٹی سے تعلق رکھنا حرام ہے۔ اور جو لوگ اپنے تعلق کو ختم نہیں کرتے ہیں
ان سے بھی رشتہ رکھنا مسلمانوں کی حق ہے۔ میں یہ بات پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں اور منبر رسول پر کھڑے ہو کے اعلان کرتا ہوں کہ جو لوگ غدار ہیں مسلمانوں کے، جو مسلمانوں کے ساتھ غداری کرنے والے ہیں، ان سے رشتہ رکھنے والا بھی غدار ہے، ان سے تعلق رکھنے والا بدترین منافق ہے، ان سے تعلق رکھنے والا اسلام کا دشمن ہے، اور دشمنوں کے ساتھ جو تعلق رکھتا ہے وہ بھی منافق ہے، وہ بھی غدار ہے، وہ بھی اسلام کا دشمن ہے۔ اس لیے ہمیں بہت بیدار رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلے جمعے کو مسلم نصراللہ کورٹ کی آواز پر آپ سب لوگوں نے اس بل کے خلاف احتجاج کیا، لیکن اس کے بعد بل پاس ہو گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی سارے راستے بند ہو گئے۔ ہمیں اس کے خلاف اٹھنا پڑے گا، ہمیں اس کے خلاف متحد ہونا پڑے گا، ہمیں اس کے خلاف قربانی دینی پڑے گی۔ جب بات جان پر آتی ہے، ایمان پر آتی ہے، اسلام پر آتی ہے، تو پھر قربانی کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس ملک سے انگریزوں کو بھگانے کے لیے علماء کرام نے جانوں کا نذرانہ پیش کیا، پھانسی کے پھندوں کو چوما، توپوں کے سامنے وہ کھڑے ہو گئے، اپنے سینے پر انہوں نے گولیاں کھائی، جانوں کا نذرانہ پیش کیا، مال کا نذرانہ پیش کیا، آرام کی قربانی انہوں نے دی، سب کچھ لٹا دیا۔ تو جو اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے، جس کے اندر دین کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے اندر ایمان کا جذبہ ہوتا ہے، جس کے اندر اسلام کا جذبہ ہوتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں سب کچھ لٹانے کے لیے پتہ ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، تب جا کے اس کو کامیابی ملتی ہے، تب جا کے اس کو منزل حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔